الرحمن الرحیم۔ آج شب برات ہے اور ابھی بھی وقت شروع ہوا ہے، گزرا نہیں ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ چلو یاد دہانی کی خاطر چند باتیں کہہ دوں، شاید کسی کو فائدہ ہو جائے اس سے۔ شب برات، شب کا معنی ہوتا ہے رات، اور برات کا معنی ہوتا ہے بری ہو جانا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس رات کے اندر جو آدمی صدق کے دل سے توبہ کر لیتا ہے وہ گناہوں سے بری ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اس رات کے اندر کچھ تو ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، کچھ ایسے جو ہے مسائل بتائے جاتے ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ سنت سے نہیں ہے، دین سے نہیں ہے، غلو ہے۔ اور کچھ لوگ اس کا بالکل ایسے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ جس طرح اس رات کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے ہٹ کر کے درمیان کا راستہ یہ ہے کہ جتنی بھی احادیث شب برات کے متعلق آئی ہیں، اگر ان کے مجموعے کو دیکھا جائے تو دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، بلکہ یوں کہہ دو کہ تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شب برات کی جو رات ہے یہ عام راتوں کی طرح نہیں بلکہ ان سے فضیلت والی رات ہے۔ جو عام راتیں ہیں ان کی بنسبت یہ شب برات والی رات فضیلت کی ہے۔ دوسرا، اس رات کے اندر قیام کا ثبوت ملتا ہے، اور تیسرا روزے کا ثبوت ملتا ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ یہ احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن اس کو کرنا کس طریقے پہ ہے، اس کی ادائیگی کس طریقے پہ ہے، اس کے کرنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شب برات کو کوئی ایسے طریقے سے قیام نہ کرے کہ اعلان کرے اور پھر اس کے لیے پورا اہتمام کیا جائے، جیسے تراویح کے لیے ہوتا ہے یا کسی اور جماعت کی نماز کے لیے ہوتا ہے، یا پھر کوئی خاص وہاں چراغاں کیا جائے اور پھر اس طرح کا، ایسا نہیں، بلکہ قیام اللیل ہے۔ جتنا آپ طاقت ہے اپنی استطاعت کے مطابق آپ جتنے نفل پڑھ سکتے ہیں اپنے گھر میں آرام سے پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، مسجد میں پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، قیام اللیل بھی عمل ہو جائے گا۔ اور جو روزہ رکھنا ہے وہ روزہ رکھنا سنت ہے، مستحب ہے، اور اس کے ساتھ دوسرے روزے کے ملانے کا وجود نہیں ہے احادیث میں اور شریعت میں نہیں ہے۔ اس شعبان کے روزے کی بات کر رہا ہوں۔ اور باقی اس کے علاوہ جو بدعات کی جاتی ہیں ان کا دین کے ساتھ، شب برات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور روزہ رکھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، نہ رکھنے والوں کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، رکھ لے تو اچھی بات ہے، ثواب کی بات ہے، نہ رکھے تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ اور برکت والی رات ہے، اسی رات کے اندر کس نے کتنا زندہ رہنا ہے، آئندہ سال تک اس نے کیا کھانا ہے، رزق کے متعلق، زندگی کے متعلق، پریشانیوں کے متعلق، سہولت کے متعلق یہ چیزوں کی تحریر ہوتی ہے۔ تو خلوص دل سے آدمی کیا کرے، عبادت کرے اور اپنے سال کے لیے اچھی اچھی چیزوں کا سوال کرے اور پریشانیوں سے نجات اللہ سے مانگے، اور جو سال گزر گیا جتنی گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئیں، اللہ سے صدق کے دل سے معافی مانگے، تاکہ جو آنے والا سال ہے، جو سال گزر رہا ہے، یہ سال اچھے طریقے سے گزرے، پھر جب آگے آئے گا تو پھر دیکھی جائے گی۔ لیکن یہ بہت اہم سی بات ہے کہ جو بناوٹ ہے، جو بدعات ہے، جو رسومات ہیں، وہ کیا ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ پر میرا مقصود صرف توجہ دلانا ہے کہ سامنے سے ایک بات گزرے تو چلو جی 2 رکعت نماز پڑھ لی، 4 رکعت نماز پڑھ لی اور اللہ سے مانگ لیا، رات کو اٹھنا یاد آ گیا تو اس سے زندگی بن جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔